صاحب اس قسم کی لڑائی، ہاتھا پائی، گالم گلوچ، ایک دوسرے کو مارنا گرانا تحریک انصاف کے اندر یہ معمول بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف فواد چوہدری صاحب کا ہمیشہ سے موقف رہا، وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد بھی وہ لوگ ہیں جو چاہتے نہیں عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں۔ یہی گلہ فواد چوہدری صاحب کے مخالفین کو ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عمران خان صاحب ہر قسم کے دونوں لوگوں کو ملتے ہیں، دونوں کو کہتے ہیں نہیں جی آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ لیڈرشپ کا فقدان ہے، مسئلہ کیا ہے آخر؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ یہ معمول بن گیا ہے۔ ایک یہ انسیڈنٹ تو ہوا ہے، اس سے پہلے تو کوئی اس طرح میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا۔ لڑائیاں ہو جاتی ہیں جہاں پہ اتنی بڑی جماعت ہو، اتنی پولرائزیشن ہو، اتنے اختلافات ہوں، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ دیگر جماعتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں 8 فروری کو جہاں پہ تحریک انصاف یوم سیاہ منا رہی تھی، وہیں پہ میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہوا تھا کہ میں بھی یوم سیاہ مناؤں گا، میں بھی احتجاج کروں گا، اور ان کے جو تحفظات ہیں ابھی کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حوالے سے جو تحفظات ہیں، اگر وہ بھی کبھی میڈیا کی زینت بنے تو میرے خیال میں بڑی سٹوری ہوگی۔ نہیں اختلافات ہوتے ہیں عطر صاحب، لیکن جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف محاذر آئی، شہریار افریدی صاحب ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، شاندانہ گلزار دوسری طرف کھڑی ہو جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے گروپنگ ہوتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اپنی جگہ پہ رو رہے ہوتے ہیں، دوسرے رہنما اپنی جگہ پہ رو رہے ہوتے ہیں، چودھری پرویز علی صاحب صدر ہیں لیکن کوئی انہیں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ ہے ملک صاحب، ہماری جو حالیہ تاریخ ہے نا، اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت اتنی میٹر ہی نہیں کرتی۔ ابھی پچھلے دنوں خرم دستگیر صاحب نے گلہ کیا کہ میاں صاحب مجھ سے ملتے نہیں ہیں، پھر ایک خط سامنے آیا، خط لکھا تھا شاہ محمود شاہ صاحب نے جو مسلم لیگ نون صدر ہیں۔ یقین مانیے کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کا نام سنا، اور پی ٹی آئی کا تو کوئی انفارمیشن سیکٹری ضلع میں بھی لگے تو پورے میڈیا پہ خبر بنی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہیں، ان کے لیڈران پہ نہ کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی بحث کرتا ہے۔ اب مرکزی نائب صدر، اور پہلی دفعہ میں نے ان کا نام سنا پتا، اور انہوں نے خط لکھا کہ میاں صاحب کسی سے مل نہیں رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو تحریک انصاف کے اوپر جو دوربینیں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کی ہوں یا میڈیا کی ہوں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی چیزیں ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ باقی مسئلہ ان کا ایشو، مین بنیادی ایشو تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ اب جیل میں جس دن ٹرائل ہوگا 9 مئی کا، فواد چوہدری صاحب ہوں، زرتاج گل صاحبہ ہوں، دیگر جتنے بھی لوگ ہوں، وہ جاتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ کوئی مقدمہ ہوتا ہے، کوئی وکیل جاتا ہے تو وہ تب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں، اگر عمران خان اس وقت باہر بیٹھے ہوتے بنی گالا میں، اور لڑنے والوں کو ایک کو بلا کے دوسرا کہہ رہے ہوتے، دوسرے کو بلا کے تیسرا کہہ رہے ہوتے، پھر تو ہم اس کے اوپر کوئی بحث کر سکتے تھے۔ اس وقت تو عمران خود جو ہے وہ ریاست کی قید میں ہے، تو وہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون ان سے ملے گا یا کون نہیں ملے گا؟ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ کس طرح ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اپوزیشن الائنس اور احتجاجی تحریک عید کے بعد نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، کوشش تو کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی کوشش ہے، اس لیے کہ جس قسم کی آپ نے کورٹ کے اندر تبدیلیاں دیکھی اور آئینی ترمیم کے بعد عمران خان صاحب اس پہ بالکل واضح ہیں۔ انہوں نے اپنے لیڈران کو بھی بار بار کہا ہے کہ اب فیصلہ جو ہے لگتا ایسے ہے کہ کسی تحریک کے بعد ہی ہوگا، جب حکومت کے اوپر دباؤ پڑے گا، جس کے لیے ان یوزول جو کچھ سٹیپس بھی انہوں نے بلوچستان سے جو نئی نوجوان لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے ان سے بھی رابطوں کی بات ہوتی ہے، ان کا ذکر بھی کیا عمران خان صاحب نے۔ تو یہ ایک طرح سے پلاننگ تو ہو رہی ہے جماعت کے اندر کہ عید کے بعد کوئی تحریک چلائی جائے۔ اب یہ کس حد تک چلا سکیں گے یا کس حد تک کامیاب ہوگی، یہ کہنا فی الحال قبل از وقت ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سب لکھا عمران خان صاحب نے کہا کھلا خط ہے، یہ کسی ایڈریس پہ تو میں نے بھیجنا نہیں ہے، اس کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے خط لکھا ہے، لیکن جواب بھی بڑا تاریخی آ گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے کہا خط کا تو وزیر اعظم کے پاس چلا جائے گا۔ یعنی ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف خطوط بھی لکھے جاتے ہیں۔ اب ان حالات میں اگر تحریک انصاف دوبارہ سے احتجاجی تحریک کا اعلان کرتی ہے، حکومت کے لیے کوئی دباؤ ہوگا؟ ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ دونوں فریق جو ہیں، جو عمران خان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، جو ان کی استعداد ہے، جو ان کی استطاعت ہے، جو ان کی کیپیسٹی ہے اور جو ان کا ایریا آف آپریشن ہے، اس میں وہ اپنے کارڈ صحیح کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جو بارے میں ہماری جو دلچسپی زیادہ تر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا کیا مستقبل ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی کس طریقے سے الیکشن میں حصہ لے گی نہیں لے گی، عمران خان صاحب خود جو ہے سیاسی طور پہ کب ان ہوں گے نہیں ہوں گے، اور اسی تناظر میں ہم مختلف زاویوں سے عمران خان صاحب
کی سیاست کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن آیا عمران خان صاحب بھی اس کا بھی یہی ہے. میں آپ کو ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو میرا خیال ہے کہ میں اس کو ٹی وی پہ اس کو نارملی اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی ایک جس کو تصوراتی بات ہے. اور یہ کہ عمران خان صاحب جو کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ میرے نزدیک اچیو. اچھا، یہ میں آپ کو دوبارہ دہرا دوں کہ عمران خان صاحب جو اپنی سیاست سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل کر چکے ہیں. عمران خان صاحب کو دو ہی چیزیں چاہیے تھی. ایک ان کو یہ چاہیے تھی کہ کرکٹ نے ان کو جو مقبولیت دی تھی 7ویں آسمان پہ، سیاست پہ آنے کے بعد وہ بالکل ہی ایک ڈائلیوٹ ہو گئی تھی، ایک وہ خرچ ہوتی جا رہی تھی، اور وہ بالکل 10-12 سال بعد عام ان کی جو وہ کسی خاطر میں نہیں تھی. کرکٹ کی تھوڑی بہت جو رہتی تھی، لیکن ان کو سیاست میں ان کو کوئی اوقات نہیں تھی. 2018 کے بعد یا 2013 کے بعد تھوڑی بہت اوقات آئی، لیکن اصل میں 2022 کے بعد پھر ان کو اقتدار چاہیے تھا. ان کا خیال تھا کہ میں یہ ثابت کروں کہ میری مقبولیت کے ساتھ میں نے جب سیاست میں تو اقتدار ملنا چاہیے. اقتدار مل گیا. اب ان کے پاس دونوں چیزیں تھیں، اقتدار ملا تو مقبولیت خرچ ہو رہی تھی. میرا خیال یہ کہ ان کو یہ وعدہ کھاتا ہے، کیونکہ مقبولیت کے وہ یا ایک کرزمیٹک لیڈر یا لوگوں کا ان کے اوپر ٹوٹ کے گرنا، اس کے وہ عادی ہیں پچھلے 42-45 سال سے، یا کم از کم کرکٹ کے 22 سال میں. اور وہ انہیں بڑی محنت کاوش سے اتنا بڑا مقام پیدا کیا تھا شوق خان بنا کے. اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ مقبولیت جو ہے اپنے اپنے اسٹیمیٹ سے کئی گنا زیادہ حاصل کر لی ہے. اب میری آخری بات سن لیں. یہ خطوط جو ہے عمران خان صاحب کو کوئی غرض نہیں ہے. دونوں نے صحیح بات کی ہے. انہوں نے خط لکھا جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا. جناب آصف علی صاحب نے جو جواب دیا ہے انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے اس کو بڑے 2-3 پہلے انڈائریکٹلی جواب آئے، آپ جو بڑے ڈسمسو تھے. عمران خان صاحب کو جواب چاہیے نہیں. عمران خان صاحب خط لکھا، ہم آج بھی ڈسکس کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کا ہر لانگ مارچ ناکام ہوتا ہے، ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ 10 اپریل 2022 سے لے کے آج تک انہوں نے پورے میڈیا کو کیپٹیویٹ کر رکھا ہے، اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. پورے پاکستان کے اندر جو اطہر کہہ رہے ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں irrelevant ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ غیر مقبول ہے، کبھی نہ کبھی ان کو رول ہوگا، لیکن آج ہم ان کو ڈسکس نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. مطلب ہے کہ جو موضوع چلتے رہے ہیں اس میں تحریک انصاف رہی ہے، اور زیادہ زیادہ اس مقابلے میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو لے لیتے تھے. ابھی ہم نے پچھلے سوال کے جواب دیے تھوڑی دیر پہلے، وہ بھی اسی تناظر میں لی ہے کہ جی عمران خان، اب بھی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول، ان کا رول. اب میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہے اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی ہی بخوشی جو ہے ایک پرسکون اپنی اللہ میاں کے بعد جانا، ان کے اپنے مطابق کہ وہ جس جگہ مقام پہ پہنچ گئے ہیں یہی ان کو چاہیے تھا. اور وہ پاکستان کے اندر لیٹنٹ اسپرٹ مرجع خلائق ہیں، مخلوق کے اللہ کے اندر جو انہوں نے اپنی سپورٹ جنریٹ کی ہے. اس سے پہلے شاید نواز شریف صاحب کے پاس بھی تھی، لیکن اتنی جو تھی کھل کے نہیں آئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ خطوط وہ چوتھا بھی لکھیں گے جب تک کہ خطوط کے اوپر وہ ان کا سارا بینگ خرچ ہی ہو جاتا. جیسے خطوط ختم ہوں گے عمران خان صاحب پھر ایک اور آرٹیکل لکھ دیں گے، مجھے نہیں پتا کیا، لیکن ایک نیا کام کریں گے جو پھر وہ آپ کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے. چنانچہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، میرے اور آپ کے جو خیالات ہیں وہ خاصیت تک ملتے ہیں. اس کے باوجود مجھ سے بھی آپ نے عمران خان کے بارے میں 2 بول اچھے بلوا لیے جو میرے لیے ایک سانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ مقبولیت جو ہے بننے کو اہم نہیں ہوتا، لیکن مقبولیت ان کو دوبارہ اقتدار میں لا سکے گی یا ان کی جو مشکلات ہیں یہ کم کر پائے گی؟ یار یہی تو بات ہے. ہمارے جو بڑے بڑے دانشور ہیں جن میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، اور اب نصر اللہ ملک صاحب اسی قبیل میں آ گئے ہیں، اور بڑے بڑے. میں کبھی بھی اس بات کا قائل ہوں، مجھے نہیں پتا عمران، حقیقت ہے کہ میں اقتدار کو کبھی نہیں سمجھتا ہوں. میں تحریک انصاف والوں کو اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جیسے بندہ جو ان ناشکروں کو الیکشن دے کے گیا. میں آج میرے پاس بہت تحریک انصاف کے چوٹی کے وکیل گھر آئے ہوئے تھے،
میں ان سے یہی پوچھا کہ مجھے بتا دو، آپ تو اتنے بڑے وکیل ہو بالکل ٹھیک، اور سپریم کورٹ میں ججز سامنے کھڑے ہوتے ہو، قاضی فیصل کے علاوہ ان کو کولیشن دیتا؟ اور دوسری بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ 8 فروری کو عمران خان صاحب کی جو مقبولیت تھی سیاسی، جو طاقت تھی، آیا 9 فروری 10 فروری کو اس میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ تو ایک سیاستدان کو ہر وقت اقتدار نہیں چاہیے، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے ہاں آپ جیسے دانشور جو ہیں اس سے مضبوطی سے تھام کے بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اقتدار میں وہ کبھی بھی نہیں آ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے جناب عاصم منیر صاحب ہو چاہے کوئی ہو رہا ہے، چاہے کوئی اور ہو، یا جناب بھاجو ہو، یا جناب فیض ہو، یہ ادارے کا فیصلہ ہے۔ ادارے نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نواز شریف کو مائنس رکھنا ہے، مائنس ہے، ہم نے عمران خان صاحب کو مائنس رکھنا ہے، مائنس ہے، ہم نے بے نظیر بھٹو کو مائنس رکھنا ہے، جب بھی آئے ہیں ذلیل کر کے نکالا ہے، پہلے سے زیادہ بے حرمتی ہوئی ہے۔ 2013 میں الیکشن اقتدار میں آئے ہیں نواز شریف صاحب، 10 مہینے بعد پورے پاکستان میں بورڈ لگے ہوئے تھے، سیاست نہیں ریاست بچاؤ، اور 2 مسخروں کو بھیج دیا تھا ڈی گراؤنڈ میں، عمران خان صاحب اور قادری صاحب، جنہوں نے پوری قوم کا تبصرہ اڑایا، سارے میڈیا سے پیچھے لگایا۔ بالکل ٹھیک۔